حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اپنا ذہن دوڑانے لگے، ادھر ادھر میں دیکھنے لگے، سوچنے لگے کون سا درخت ہے، کون سا درخت ہے۔ آخر کار سبوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی عنایت فرما دے جواب، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے وہ کون سا درخت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بات وہاں سے آگے بڑھی، جب علماء کرام نے اس میں اور زیادہ غور و خوض کیا اور علماء کرام نے بزرگان دین نے اس میں سے وجہ تلاش کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مسلمان کیوں کہا اور مسلمانوں کی طرح کیوں بتایا، تو پھر اس کے بعد میں علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا، اور یہ نتیجہ نکال کر کے علماء کرام نے کہا کہ دیکھو اور چھوٹے موٹی آندھی چلے اور موسم خراب ہو، برسات کا موسم آ جائے، طوفان آ جائے، تو اور درخت ہیں جن کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جن کی ٹہنیاں ٹوٹ کر کے گر جاتی ہیں، لیکن ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ایک تناور درخت کی طرح کھڑا رہتا ہے اور ایک دم وہ ثابت و جامد کھڑا رہتا ہے، نہ تو اس کی پتیاں گرتی ہیں اور نہ تو اس کی شاخیں ٹوٹتی ہیں۔ حضرات محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے علماء کرام نے اس میں سے یہ نتیجہ نکالا اور نکال کر کے بتایا، کہا کھجور کے درخت کی طرح مسلمان اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں اور مسلمان ہر حالت میں اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، کتنے ہی مشکل اس کے زندگی میں آ جائے، کتنا ہی ظلم و ستم اس کے اوپر ڈھا دیا جائے، کتنا ہی زیادہ اسے پریشان کر دیا جائے، آخرکار وہ یہی کہتا ہے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے۔ یا رسول اللہ بس آپ ایک بار کہہ دیجئے کہ تو ہمارا ہے، یا رسول اللہ بس آپ ایک بار کہہ دیجئے کہ تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے بزرگوں نے اور اللہ کے محبوبوں نے، علماء کرام نے ہم تمام حضرات کو یہ نتیجہ نکال کر کے دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور کے درخت کی طرح مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کامل ہوتا ہے، مسلمان ایسے حالات سے منہ نہیں پھیرتا۔ آج ہم آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ضروریات دین سے نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھو ہمارا حال کیا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نمازوں کے لیے آپ کہاں تک ہیں، کس طریقے سے آپ استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، سب آپ کے سامنے کھلا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں آپ پر نمازیں کتنی فرض ہیں، آپ سب جانتے ہیں آپ پر روزے کتنے فرض ہیں، آپ سب جانتے ہیں آپ کے لیے کیا واجبات ہیں، آپ کے لیے کیا کیا منع کیا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤ پیارے، آج دیکھو ہمارا حال یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اگر جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آج اگر جو ہم رب سے کوئی چیز مانگتے ہیں اگر وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو ہم بدزن ہو جاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو 2.5 سال ہوا ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا ان کے پاس اور لا کر کے کہتا ہے کہ حضور میرے بیٹے نے کچھ ایسے کلمات کہے ہیں جس سے مجھے اس کے ایمان پر شک ہو گیا ہے، اس کے ایمان پر شک ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ لے کر کے اس لڑکے کی شادی بھی ہو چکی ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ میں ہے، بتائے کہے کہ حضور یہ اس کی بیوی ہے، اس نے اپنی بیوی کو کچھ ایسے کلمات کہے ہیں اور میں آپ کے پاس اس کا فیصلہ کرانے آیا ہوں۔ بہرحال وہ جب آیا اور فیصلہ لے کر کے آپ نے پوچھا وہاں کیا معاملہ ہے، پوری بات بتاؤ۔ وہ بیوی ایک پرچہ نکال کر کے دیتی ہے اور دے کر کے کہتی ہے میری شادی کو ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں اور اتنے سال میں اس نے ایسے ایسے کلمات مجھے کہے ہیں، اس پرچہ میں لکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں عالم دین ہے، انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر کے پھر اس کے بعد میں وہ حیرت میں ہو گئے کہ کوئی مسلمان اتنا بھی زیادہ رب کی شان میں، نبی کی شان میں اور ایسے گندے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال جب اس نے کہا پھر اس کے بعد میں وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم نے یہ کلمات کہے ہیں، کیا تم نے یہ کلمات کہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ چیز میں نے کہا ہے اور یہ چیز میں نے اس لیے کہا ہے، میں کئی مہینوں سے کئی سالوں سے رب سے دعا کر رہا ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میری بیوی اگر مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے تو میں اس کو خرچ نہیں دے پاتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں دعا کرتا کام بھی کرتا لیکن میرے پاس پیسے نہیں آتے، میں کما نہیں پاتا، تو میں یہ کلمات ایسے دل ملا کر کے میں کہہ دیا اور غصے میں آ کر کے میں یہ سارے کلمات کہہ دیا اور بہت بار میرے زبان سے ایسے کلمات نکلے ہیں، ایسے کلمات نکلے ہیں۔ حضرات محترم، وہ عالم دین ہیں اور وہ ڈانٹتے ہیں اور ڈانٹ کر کے کہتے ہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے تو کہ خدا نہیں ہے،
क्या समझ बैठा है तू कि तुझे सुनने वाला कोई नहीं है? तुझे सुनने वाला है। तुझे तो रब को छोड़ करके किसके दर पर जाएगा रिस्क मांगने के लिए? देख, तू जिसको खुदा समझ बैठा है ना, दर हकीकत वो तेरा वहम है। देख, खुदा तो वो है जिसने तुझे जवानी दी है, खुदा तो वो है जिसने तेरे जान को सलामत रखा है, खुदा तो वो है जिसने तुझे जिंदगी अता की है, खुदा तो वो है जिसने तुझे हुस्न दिया है, खुदा तो वो है जिसने तेरे तमाम तर मामलात को दुरुस्त कर रखा है। लेकिन यहाँ खुदा ने तुझे नेमतें तो तमाम दी है, लेकिन यहाँ गलती तेरी है कि तू उन नेमतों का सही ढंग से इस्तेमाल ना कर सका, उन नेमतों का तू शुक्र ना अदा कर सका। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे अपनी नेमतों को रोक लिया है। बहरहाल वो समझाते हैं, वो नौजवान कहता मुझसे गलती हुई, तौबा करता है और तौबा करके फिर उसके बाद में तजदीद ईमान करता है। हज़रात मुहतरम, बताने का मकसद ये है कि आज लोगों की अगर दुआएं कबूल नहीं होती तो वो खुद से बदचल हो जाते हैं, अपने अमाल को नहीं देखते कि उनके अमाल किस हालत में गुजर रहे हैं, उनके अमाल इधर उधर मारे फिर रहे हैं हम, कि आज हमारे हालात इस तरीके से नहीं हो गए हैं। हज़रात मुहतरम, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, कभी हम इनके मेलों में, कभी उनके मेलों में, कभी इनके दर पर, कभी उनके दर पर, कभी उनके साथ। ये हमारे अंदर जो सुलह कुल्लियत आ गई है ना, ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे दिलों में जो ईमान है उसमें किसी के मोहब्बत की पत्थर हम नहीं रख सके, किसी के मोहब्बत के पत्थर नहीं रख सके। माँ साहिबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहा का दरबार है आपके पास, दादा जुनैद का दरबार है आपके पास, गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन है, वहाँ के जितने औलियाए कराम है उन सबों का दरबार है आपके पास। एक बार आओ ना और जाकर के सरकार बंदा नवाज गैसु दराज बुलंद परवाज के दर पर जाओ और जाकर के कहो, हुजूर हमारा ईमान, हमारा दिल बहुत हल्का हो चुका है, आप अपने करम का पत्थर हमारे ईमान पर रख दीजिए। सुनो, जब एक बार उनके करम का पत्थर हमारे दिल पर रख जाएगा ना, फिर जुल्म के तमाम हवाएं चलेंगी, हवाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमारा ईमान सलामत रहेगा, हमारा अकीदा सलामत रहेगा, हम भटकेंगे नहीं, हमारे अंदर सुलह कुल्लियत नहीं आएगी। हम जिस तरीके पर चलेंगे, जो हमारे बुजुर्ग हमारा तरीका बता करके गए हैं, जो माँ साहिबा का तरीका रहा है, जो दादा जुनैद का तरीका रहा है, जो बुजुर्गान दीन का तरीका रहा है, जो गौसे आजम का तरीका रहा है, जो ख्वाजा गरीब नवाज का तरीका रहा है, याद रखो, जब गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, इन सबों के मोहब्बत का पत्थर जब हमारे दिल पर रख जाएगा तो जुल्म के कितने हवाएं चले, आंधी आने दीजिए, तमाम ठोकरें लगने दीजिए, फिर उसके बाद में आप यही कहेंगे, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, ये दीवाने कहाँ जाते। जब हमारे दिल पर उनके मोहब्बत का पत्थर रहेगा तो कितने भी जुल्मत की हवाएं चले, कोई भी आने दो, कैसा भी बहकाने वाला आए, कोई भी पैसे का लालच देगा, कुछ भी देगा, फिर उसके बाद में सिर्फ नबी की मोहब्बत, उनके बुजुर्गाने दीन के जरिए से जब ईमान हमारा सलामत रहेगा ना, ईमान का तकाजा है नबी से मोहब्बत करना, और जब नबी की मोहब्बत हमारे दिल में जब सलामत रहेगी तो फिर आप भी कहेंगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाओ बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हजरात मुहतरम, आज हम अपने अमाल के दर हकीकत हम ही जिम्मेदार हैं, हमें अपने कॉलर में झांकना चाहिए।